اللہ رے جب یہ ہے مجازات کا عالم، اللہ رے جب یہ ہے مجازات کا عالم، کیا ہوگا حقیقت کے کمالات کا عالم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا پرتاؤ اور عکس رکھا ہے، اسی طرح اپنے دیدار کا بھی عکس رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار نہیں ہوا، بلکہ تجلی کا دیدار ہوا ہے، اور تجلی بھی پتہ نہیں کتنے پردوں میں، ہزاروں پردوں سے ہو کر پھر آئی ہے، یعنی یوں چھن چھن کے آئی ہے طور پہاڑ پر۔ اور اس کا عالم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی برداشت نہ کر سکے، واسطہ در واسطہ ایک چیز پہنچی، اس کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کا خود دیدار ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح ہر ایمان والے کے دل پر اللہ تعالیٰ جو اپنی محبت اور رحمت کی تجلی فرماتے ہیں، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا عکس ہے جو حقیقت میں عرش پر ہیں۔ اس کی یہ کیفیت ہے کہ جب انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خاص رحمت کی تجلی پڑتی ہے، انسان ساری دنیا کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان ہونے کو 100% اس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ میری جان اور میرا جسم کا ہر ذرہ، میرا سب کچھ ابھی ابھی قربان ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ اس کا جذبہ اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مجازات ہیں۔ جب حقیقت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا براہ راست انہی آنکھوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، بندہ اپنے آنکھوں سے، انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، تو اس دیدار کا کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ واللہ نرالا ہے تیری بات کا عالم، واللہ نرالا ہے تیری بات کا عالم، بالا ہے تخیل سے تیری ذات کا عالم۔ کہتے ہیں بات اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن مجید، ان کے الفاظ، حقیقت قرآن نصیب ہو جائے نا، حقیقت قرآن، تو پھر انسان کو اس قرآن مجید کے کیف و سرور اور اس کے انوارات محسوس ہوتے ہیں، اور اس میں لذت اور مزہ بھی آتا ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، یعنی اس کے الفاظ یہ بھی ظاہر ہے، اس کا ایک معنی ہے وہ بھی ظاہر ہے، اور ایک اس آیت کی حقیقت ہے، وہ ہر انسان کو نہیں، وہ جس کا دل پاک ہو جائے
پھر اس کو قرآن کی حقیقت نصیب ہو، اس کو ہر آیت کا جو باطن ہے، جو اندر ہے، وہ اس پر واضح ہوتا ہے۔ تو جس پر وہ واضح ہو جائے اس کو بڑا سرور اور کیف محسوس ہوتا ہے قرآن مجید سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے۔ ویسے بھی ایمان والا تھوڑا سا غور کر کے اس تصور سے قرآن پڑھے یا سنے کہ یہ تو میرے رب کا کلام ہے، میرا رب یوں فرما رہا ہے اور مجھے فرما رہا ہے، میرے سے بات ہو رہی ہے، اس وقت میرے رب کی میرے سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی اس کو خاص ایک سرور اور کیف محسوس ہوگا۔ ہے کتنا حسین تیری عبارات کا عالم، ہے کتنا حسین تیری عبارات کا عالم، ہے لطف سے معمور بیانات کا عالم۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی ہے ان اشعار میں اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ان سے مادیت کا پردہ اٹھ جاتا ہے دل اور دماغ سے، دل سے اور دماغ سے، سوچ اور فکر سے مادیت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان کلام یا اللہ تعالیٰ کے جو بیانات ہیں قرآن مجید میں، جو فرامین ہیں، ان کی حقیقت پھر واضح ہوتی ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ تو ان عبارات کا اور ان بیانات کا کیا عجیب عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس کی لذت اور سرور نصیب فرمائے۔ یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم۔ یہ ایک تعبیر ہے، جیسے کوئی آدمی کہیں سے گزر جائے، کسی کا محبوب کسی جگہ سے یوں گزر جائے اور اس کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے ہوں، تو اس کا دل نشانات کو دیکھ کر بھی مچلتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اور یہ لیلا کے بارے میں تو مشہور ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کتے کے پاؤں کو چوم رہا تھا مجنوں، جو کتا لیلا کے ان گھر کی گلیوں سے گزرتا تھا جہاں وہ لیلا رہتی تھی، اس سے گزرنے والے کتے کے پاؤں کو چومتا تھا۔ کسی نے کہا بے وقوف، کتے کے پاؤں کو چومتا ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں اس کی قدر کیسے معلوم ہوگی؟ یہ تو مجھے اس کی قدر کا پتہ ہے کہ یہ وہاں پاؤں رکھتا رہا ہے جہاں لیلا کے پاؤں لگے ہیں، یعنی ان کے نشانات، ان کے پاؤں کے قدموں کے نشانات کا یہ عالم ہے، یعنی اس میں یہ کیف اور سرور محسوس کرتا ہے، وجد طاری ہو گیا، مجنوں ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ دیکھ لے تو پھر وہ تو اپنی جان دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق، اللہ کا محب، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے یہ قدرت کے نظارے ہیں، چاند، ستارے، پھول، کلیاں، سارا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں۔
ان کو قدموں کے نشانات سے تعبیر کیا۔ جو اللہ کا عاشق ہے ان کو دیکھ دیکھ کر بھی وہ آنسو بہاتا ہے کہ میرے رب نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ایک بزرگ کا میں پہلے بھی واقعہ سنایا ہے، مولانا حسین علی میاں والی کا علاقہ ہے، وہاں بھجراں، اس میں رہتے تھے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کے شاگرد ہیں تفسیر میں، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص محبت عطا فرمائی تھی۔ وہ عصر کے بعد باہر نکل جاتے تھے سیر کو، ایسے کھیت میں، ویسے دیہات میں رہتے تھے، تو وہاں درختوں کے پتوں کو پکڑ پکڑ کر ان سے باتیں کرتے۔ سریکی اس علاقے میں وہ کہتے تھے میں کو صحیح صحیح ڈساتا کو کہیں پیدا کیتے میں کو صحیح صحیح ڈساتا کو کہیں پیدا کیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا عشق اور محبت کہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ تو جو اللہ کے عاشق ہیں، جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کا یہ عالم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ یہ شیخ تو شاید اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اندر اتنا کیف و سرور اور مستی اور جنون کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ جی، معراج محبت ہے اشارات کا عالم، معراج محبت ہے اشارات کا عالم، انعام محبت ہے کنایات کا عالم۔ یعنی ابھی صراحت نہیں ہے، ابھی کنایات ہیں۔ شاید یہ مطلب ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صراحت سے یوں نہیں فرما رہا کہ اے فلاں میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین یحب المتقین یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ یوں اشارے دے رہا ہے کہ محسنین سے محبت رکھتا ہے، متقین سے محبت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع سنت اختیار کرو، اللہ محبت رکھے گا۔ یہ کنایات ہیں، اشارے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر تقوی بھی ہے، نیکی کرتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، اتباع سنت کا اہتمام رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو ایک کنایہ ہے نا، اشارہ ہے قرآن مجید میں، تعیین نہیں ہے۔ تو جب کنایات کا یہ عالم ہے، اشارات کا یہ عالم ہے، اور یہ کنایات اشارات یہ اس وقت جو انسان کو اس میں کیف سرور محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اس محبت کا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت معرفت نصیب فرمائے۔ احمد جسے اللہ کی رحمت نے نوازا، احمد جسے اللہ کی رحمت نے نوازا، ملتا ہے اسے عشق کے نفحات کا عالم۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے اس کو اپنا عشق نصیب کرتا ہے۔ تو عشق میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ ساتوں بر اعظم کسی کو مل جائیں
اور ساری لذت کے اسباب ان کو مل جائیں، اس کو وہ لذت نہیں ہے جو اس لمحے میں اللہ نے لذت رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں گزرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین اور محبین کے بارے میں یہ فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محبت کی عطا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں بھی چاہ لے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محب عاشق بن جائیں، اللہ کے نظر کرم نظر رحمت خاص طور پر ہم سب پر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔